عمران خان کے خلاف اب مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے کا کیس 20 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ اب وہ آپ کی ذات اور نجی زندگی کے معاملات پر حملے کر کے پستی کے کسی بھی درجے تک جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ جب کوئی مخالف آپ کے ساتھ اختلاف میں اخلاقیات اور پرسنل لائف کے معاملے پر آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے مخالف کے پلے اب آپ کو ہرانے اور نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اب وہ آپ کی ذات اور نجی زندگی کے معاملات پر حملے کر کے پستی کے کسی بھی درجے تک جا سکتا ہے۔ عمران خان کے خلاف اب مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے کا کیس 20 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عمران خان اپنے بچوں کی تفصیلات میں 2 بچوں کا ذکر کیا جبکہ ایک کی معلومات چھپائیں۔ اب 20 دسمبر تاریخ بہت اہم ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر حکومت 20 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ نہ دی تو اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف نااہلی کی درخواست 20 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہری محمد ساجد کی درخواست پر عمران خان کی نااہلی کیس 20 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، جس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق کریں گے۔ مجھے ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ نہیں آتی، سلمان شہباز نے خود کیوں نہیں نااہلی کی درخواست دائر کی؟ مسئلہ ان کو ہے تو کوئی یہ شہری کیوں کرتا ہے ہر دفعہ بڑے بڑے معاملات شہری کا تو ہے نہیں، شہری کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا مسئلہ ہے، آپ لے کر آئیں تو آپ اپنا ذرا کھلے دل سے بڑا وار کریں، تو دشمن بھی کوئی کام کا ہونا چاہیے۔ مولا جٹ کے مقابلے میں نوری نعت تو آئے۔ بہرحال ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 20 دسمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی کاز لسٹ بھی جاری کر دی۔ اب تک سارا زور لگا کر بھی حکومت کو عمران خان کی کرپشن نہ نکال سکے تو سارا زور توشہ خانہ اور گھڑی پر لگا دیا، یعنی فائنینشلی کرپٹ ثابت نہیں کر سکے۔ یعنی ان شارٹ پرسائسلی، یعنی میں اگر اس کو بہت ہی کم لفظوں میں بیان کروں کہ فائنینشلی یعنی اقتصادی طور پر، معاشی طور پر یا آپ کے پیسے کے معاملے میں عمران خان کو آپ کرپٹ ثابت نہیں کر سکے۔ یہی اس چیز کی بنیاد ہے جو اس طرح کے کیسز اب آپ اٹھا رہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ فائنینس کا بدلہ فائنینس سے لیتے۔ عمران خان کو گھڑی، توشہ خانہ اور آڈیو لیکس پچھلے 6 مہینے سے میڈیا پر عمران خان کی گھڑی ہی گھوم رہی ہے۔ گھڑی یہ گھڑی ان کو ملی، توشہ خانہ کو توشہ خانہ کے ریٹ پہ دے دی گئی۔ ان کی گھڑی تھی، انہوں نے بیچ دی۔ ان کو نہیں چاہیے تھی، انہوں نے سڑک بنوا لی۔ انہوں نے جو بھی کچھ بھی کیا، انہوں نے ایک واقعی آپ بنگالا جائیں تو وہ جس روڈ سے جاتے ہیں تو وہ ساری ٹوٹی ہوئی ہے، جس روڈ کو انہوں نے بنوایا تو وہ روڈ بن گئی، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ ابھی تو 2-4 اور کام بھی کرا سکتے تھے، لیکن سارا کا سارا توشہ خانہ تو نہیں کھولا، انہوں نے تو نہیں کھولا تھا، لیکن آپ کھول رہے ہیں۔ تو ابھی آگے پوائنٹس اگر کل کو کبھی ان کی حکومت آئی تو اب نئے پوائنٹس آپ دے رہے ہیں، اب وہ پھر اگلی دفعہ سب کا توشہ کھول دے گا۔ روز ہی نام نہاد بریکنگ نیوز نکال کر لے آتے ہیں، اور گزشتہ روز ایک نام نہاد اینکر نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے 6 ارب روپے کی مالیت کی جویلری صرف 1.5 کروڑ روپے میں لے لی۔ اینکر نے کہا کہ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے 6 ارب مالیت کی خلیجی ریاست سے جویلری لی، اس کی مبینہ طور پر مقامی جویلر کے ذریعے 3 کروڑ روپے قیمت لگوائی اور اس کا آدھا یعنی 1.5 کروڑ روپیہ جمع کروایا۔ اینکر نے کہا کہ آدھی بریکنگ نیوز ہے، اس لیے وہ کسی ملک کے وزیر اعظم کا نام نہیں لے رہا۔ یہ ایک نیا توشہ خانہ کیس ہے، اس کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو وہ اس ملک اور اس سابق وزیر اعظم کا نام بھی لے لیں گے۔ اینکر نے کہا کہ یہ گراف اور بلاگری کی نایاب جواہرات، یہ ایک ایسا کیس ہے جو ابھی تک دنیا میں سامنے نہیں آیا۔ جب یہ سامنے آئے گا تو بڑا مزہ آئے گا۔ یعنی میڈیا کا کام اب مزے لینا رہ گیا ہے، میڈیا کا کام سٹرکچرل باتوں پہ بالکل نہیں رہ گیا۔ ان کا کام یہ نہیں رہ گیا کہ ہمیں پوری دنیا میں کتنے لوگوں کو سکل کرنا ہے، ہمارے کس کس ایریا میں کام کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہماری بچے لوگ جو ہیں وہ کانسرٹ کے نام کے اوپر یہاں پر کیا کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا کیا حشر کر رہی ہیں، یہ بات وہ نہیں بتائیں گے۔ ان کی خبریں اس چیز پر رہ گئی ہیں، وہ ایجوکیٹ نہیں کر رہے، وہ معاشرے کو بنا نہیں رہے۔ ان کا کام صرف اور صرف مزید کرمنالٹی ڈیولپ کرنا ہے،
اور وہ جو نیوز وہ بریک کر رہے ہیں اس سے صرف اور صرف کرمنالٹی پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ شوشے چھوڑ کر عوام کو ایک نئے ٹریک کی بتی کے پیچھے لگانا ٹوٹل مکمل طور پر ان کا کام رہ گیا۔ پھر کئی ہفتے یہ اس بحث میں الجھے رہتے ہیں کہ میڈیا کا کام عوام کو درست اور پورے حقائق بتانا ہے۔ میڈیا کا یہ کام نہیں کہ آدھی نامکمل اور مبہم خبر پھیلا کر عوام میں تجسس اور سسپینس پیدا کریں۔ صحافی کا کام ہے کہ جب تک پوری تصدیق نہ کر لیں خبر شائع نہ کریں۔ یہ آدھی خبر کیا ہے؟ انویسٹیگیٹو جرنلزم یہ نہیں کہتی، انٹیروگیشن نہیں یہ کہتی۔ آپ اس کو انٹیروگیشن کے نام پر اگر دیکھ لیں تو آپ کا تھیسس ہے، اینٹی تھیسس ہے، کریٹیسزم ہے، اس کے اندر یہ بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ اگر خبر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نمبر بھی اگر آپ کو ری چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کی میڈیا کی وجہ سے سیاستدان نے بھی لیوریج لے لیا۔ وہ لیوریج کیسے لیا کہ 3.8 جی ڈی پی تھا، خان صاحب کو انہوں نے 6 تک لے گئے۔ اب 6 بتا دیں، جو میڈیا پہ خان صاحب کو بھی یہی بتایا گیا اگر آپ 6 کہیں گے نا تو لوگوں نے مان لینا 6، کیونکہ لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ 6 تھا یا 1 تھا یا 2 تھا۔ ٹیکنیکلی ابھی ہمیں 1-2 پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو میڈیا میں بولنا شروع کرتے ہیں کہ 5 ہے تو 5 بن جائے گا۔ اگر یہی خبر ہے تو ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو چلاتے جائیں۔ یہ صحافت ہو رہی ہے، یہ فلمیں چلائی جا رہی ہیں۔ یعنی فلموں سے پہلے جیسے ٹریلر جاری کیے جاتے تھے، اب صحافی بھی ٹی آر پی کے لیے پہلے شوشہ چھوڑتے ہیں اور دیکھیں عوام کا کیا ریاکشن آتا ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر فلموں میں جائیں، وہاں جا کر شوشے چھوڑیں۔ ویسے بھی پاکستان فلم انڈسٹری کو فلموں کی بہت ضرورت ہے، مگر اپنے مزے لینے کے لیے اور ٹی آر پی کے لیے عوام کو بے وقوف نہ بنائیں۔ ملک معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ اسحاق کی تمام معاشی حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت اب اس کوشش میں کہ کسی طرح سے باقی رہنے والے کیسز بھی ختم ہو جائیں، لیکن 20 تاریخ اب اہم بن چکی ہے، جہاں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ سمیت دیگر کیسز ہیں۔ وہاں ایک شہری کے ذریعے مبینہ بیٹی کا کیس بھی عمران خان کے خلاف کھول کر کپتان کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ میں سمجھتا تھا کہ بہت کوئی ذہانت کی وجہ سے سلمان شہباز صاحب تشریف لائیں، تو وہ تو یہ کیس اٹھا کر لے کے آئے کہ ہاں بھئی میں نے بہت بڑا دقیق نقطہ نکالا ہے، ہاں خان صاحب کی ایک بیٹی بھی ہے۔ یہ کل مکمل آپ کی سیاست رہ گئی۔ بھائی سیاست اس طرح نہ کریں۔ ملک میں ڈرٹی پالیٹکس کا رواج نیا نہیں۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی ایک کمپین چلائی گئی تھی اور بے نظیر بھٹو کی ایڈیٹڈ تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی تھی تاکہ لوگوں میں بے نظیر بھٹو کا امیج خراب کیا جا سکے۔ سیاستدان میں بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ اگر سیاستدان دوسرے سیاستدانوں کو نیچے دکھانے کے لیے کسی بھی حد میں تک جانے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر اخلاقیات کا کیا بنے گا، اس تربیت کا کیا بنے گا، morality کا کیا بنے گا؟ اور پاکستان ایک مورل سٹیٹ تو رہی نہیں ہے، یہ اتنی زیادہ پستی کا شکار ہو گیا کہ ٹوٹل سوشل آرڈر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا یہ کس لیول پہ جا رہے ہیں۔ نہایت پست سوشل آرڈر پاکستان کا ہو چکا ہے۔